دو ملک جن کی زبان ملتی ہو، کلچر ملتا ہو، تاریخ ملتی ہو اور کبھی دونوں ایک ہی سپر پاور کا حصہ رہے ہوں، پھر ایسا کیا ہوا کہ ایک دن ٹینکس بارڈر کراس کر گئے، میزائلز چلنے لگیں اور یورپ کی سب سے بڑی وار شروع ہو گئی۔ یہ صرف رشیا اور یوکرین کی کہانی نہیں، یہ کہانی ہے ہسٹری کی، آئیڈینٹی کی، ناٹو کی اور سپر پاور پالیٹکس کی۔ یہ سب کچھ شروع کہاں سے ہوا؟ اگر رشیا یوکرین وار کو واقعی سمجھنا ہے تو ہمیں 2022 نہیں بلکہ لگ بھگ 1000 سال پہلے جانا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آج کا کانفلکٹ صرف بارڈرز کا نہیں، ہسٹری کا بھی ہے۔ رشیا اور یوکرین دونوں اپنی ہسٹوریکل روٹس کو کیوان رس سے جوڑتے ہیں۔ یہ میڈیول سٹیٹ تھی جسے دونوں اپنی سویلائزیشن کی بنیاد مانتے ہیں، یعنی دونوں کا ہسٹوریکل کنیکشن بہت گہرا ہے۔ سوویت یونین کا دور 20th سینچری میں یوکرین سوویت یونین کا حصہ بن گیا۔ 1991 تک رشیا اور یوکرین ایک ہی فیڈریشن کے اندر تھے، لیکن 1991 میں سوویت یونین ٹوٹ گیا اور یوکرین ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری بن گیا۔ اسی دن سے یوکرین کو اپنی فارن پالیسی خود ڈیسائیڈ کرنے کا حق مل گیا۔ ناٹو کیا ہے؟ ناٹو یعنی نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن 1949 میں بنایا گیا ایک ملٹری الائنس۔ اس کا بیسک پرنسپل ہے ایک ممبر پر اٹیک یعنی سب پر اٹیک۔ کولڈ وار کے بعد ایسٹرن یورپ کی کئی کنٹریز ناٹو میں شامل ہوتی گئیں۔ رشیا کو یہ ایکسپینشن اپنی سیکیورٹی کے لیے تھریٹ لگنے لگا اور اسی پوائنٹ سے رشیا اور ویسٹ کے درمیان ٹینشنز بڑھنے لگیں۔ یوکرین ناٹو میں کیوں جانا چاہتا تھا؟ یوکرین کا کہنا تھا ناٹو ممبرشپ اس کی سیکیورٹی مضبوط کرے گی۔ رشیا کا کہنا تھا اگر ناٹو میں بارڈر تک آ گیا تو میری نیشنل سیکیورٹی خطرے میں پڑ جائے گی، یعنی ایک ہی فیصلہ، دو بالکل مختلف نظریات۔ اسی ڈس ایگریمنٹ نے اگلے کرائسس کی بنیاد رکھی۔ 2014 کرائمیا کرائسس 2014 میں یوکرین میں گورنمنٹ چینج ہوئی۔ رشیا نے کہا اس کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو خطرہ ہے۔ پھر رشیا نے کرائمیا پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ کرائمیا میں ریفرینڈم بھی ہوا، لیکن یوکرین اور بہت سے کنٹریز نے اس انیکسیشن کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کے بہت سے حصوں نے اسے انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی قرار دیا۔ اسی ایونٹ کے بعد رشیا پر پہلی بار سینکشنز لگنا شروع ہوئیں۔ ڈونباس کانفلکٹ کرائمیا کے بعد ایسٹرن یوکرین کے ڈونیٹسک اور لوہانسک ریجنز میں فائٹنگ شروع ہو گئی۔ رشیا پر الزام لگتا ہے کہ وہ سیپریٹسٹس کی سپورٹ کرتا ہے، جبکہ رشیا نے اس پوزیشن کو مختلف انداز میں بیان کیا۔ کئی سال تک یہ کانفلکٹ لو انٹینسٹی وار کی شکل میں چلتا رہا، لیکن دنیا کو ابھی اندازہ نہیں تھا کہ اصلی وار ابھی باقی ہے۔ 24 فروری 2022 جب دنیا سو رہی تھی، یورپ کی سرزمین پر ٹینکس آگے بڑھ رہے تھے، میزائلز فائر ہو رہی تھیں اور ایک نئی جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ یہ صرف رشیا اور یوکرین کی وار نہیں تھی، بلکہ پوری انٹرنیشنل آرڈر کے لیے ایک امتحان تھی۔ لیکن سوال یہ ہے، رشیا نے فل اسکیل انویژن کا فیصلہ کیوں کیا؟ رشیا کا آفیشیل پوزیشن۔ رشیا نے اپنی ملٹری ایکشن کے لیے کئی وجوہات بیان کی۔ رشیا کا کہنا تھا یوکرین کا ناٹو کی طرف قریب ہونا اس کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ تھا۔ ڈونیٹسک اور لوہانسک میں رشین سپیکنگ پاپولیشن کو پروٹیکشن کی ضرورت تھی۔ رشیا نے اس آپریشن کو اسپیشل ملٹری آپریشن کا نام دیا۔ دوسری طرف یوکرین اور بہت سے ممالک نے اس ایکشن کو اپنی سوورنٹی کی خلاف ورزی قرار دیا۔ یہیں سے انٹرنیشنل اوپینین دو مختلف نیریٹیوز میں تقسیم نظر آئی۔ یوکرین کا جواب۔ رشیا کو امید تھی کہ کیو چند ہی دنوں میں اس کے کنٹرول میں آ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یوکرین نے ان ایکسپیکٹڈ ریزسٹنس دکھائی۔ پریزیڈنٹ ولادیمیر نے ملک چھوڑنے کی بجائے کیو میں رہ کر لیڈرشپ کی۔ ان کا یہ فیصلہ یوکرین کے ریزسٹنس کی علامت بن گیا۔ دنیا کا ری ایکشن۔ وار شروع ہوتے ہی امریکہ، یورپین یونین، برٹن، کینیڈا، جاپان اور کئی دوسرے ملکوں نے رشیا پر سخت اکنامک سینکشنز لگائیں۔ ان سینکشنز میں شامل تھا رشین بینکس پر ریسٹرکشنز، ٹیکنالوجی ایکسپورٹس پر کنٹرولز، ایسیٹس فریز، ٹریڈ لمیٹیشنز۔
مقصد تھا رشیا پر اکنامک پریشر بڑھانا۔ ملٹری ایڈ ٹو یوکرین۔ ویسٹرن کنٹریز نے یوکرین کو ایئر ڈیفنس سسٹمز، ٹینکس، آرٹلری، انٹیلیجنس سپورٹ اور بعد میں ایڈوانسڈ ملٹری ایکوپمنٹ بھی پرووائڈ کیا۔ لیکن ایک بات بہت انٹرسٹنگ ہے، ناٹو کنٹریز نے ڈائریکٹ اپنی آرمیز وار میں نہیں بھیجے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے کانفلکٹ اور بڑھ سکتا تھا۔ انرجی کرائسس۔ اب سوال، اس وار کا پاکستان یا ایشیا سے کیا تعلق؟ جواب ہے بہت گہرا تعلق ہے۔ رشیا دنیا کے سب سے بڑے آئل اور نیچرل گیس ایکسپورٹرز میں سے ایک ہے۔ یورپ کا بہت بڑا حصہ رشین گیس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جب وار شروع ہوئی، انرجی سپلائی متاثر ہوئی۔ نتیجہ، آئل اور گیس کی پرائسز بہت بڑھ گئیں۔ اس کا اثر پاکستان سمیت دنیا بھر کی اکانومیز پر پڑا۔ فوڈ کرائسس۔ رشیا اور یوکرین دونوں دنیا کے میجر ویٹ ایکسپورٹرز ہیں۔ وار کی وجہ سے ویٹ ایکسپورٹس متاثر ہوئیں، فرٹیلائزر سپلائی بھی ڈسٹرب ہوئی، فوڈ پرائسز میں اضافہ ہوا۔ اسی لیے ایکسپرٹس نے اسے صرف ملٹری وار نہیں بلکہ فوڈ سیکیورٹی چیلنج بھی کہا۔ نیوکلیئر کنسرنز۔ وار کے دوران دنیا کو ایک اور خطرہ محسوس ہوا، یوکرین کے نیوکلیئر پاور پلانٹس۔ سب سے زیادہ ڈسکشن زیپوریژیا نیوکلیئر پاور پلانٹ کو لے کر ہوئی۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے ریپیٹڈلی نیوکلیئر سیفٹی پر کنسرن ایکسپریس کیا، یعنی یہ کانفلکٹ کنونشنل وار کے ساتھ نیوکلیئر سیفٹی کا بھی چیلنج بن گیا۔ پیس ٹاکس کیوں کامیاب نہ ہو سکیں؟ کئی مرتبہ نیگوشیشنز کی کوشش ہوئی، لیکن میجر ڈس ایگریمنٹس کی وجہ سے پرماننٹ سیز فائر ممکن نہ ہو سکا۔ سب سے بڑے ایشوز تھے ٹیریٹری، سیکیورٹی گارنٹیز، ناٹو، فیوچر بارڈرز۔ اس لیے ڈپلومیسی اور بیٹل فیلڈ دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ 3 سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، ہزاروں ٹینکس تباہ ہو چکے ہیں، لاکھوں لوگ اپنے گھر چھوڑ چکے ہیں، لیکن سب سے بڑا سوال آج بھی وہی ہے، کیا اس وار کا کوئی ونر ہوگا؟ اور اگر یہ جنگ آج ختم ہو بھی جائے تو بھی اس کے اثرات کئی سالوں تک دنیا محسوس کرتی رہے گی۔ چائنا کا رول۔ اب سوال، چائنا کس سائڈ پر ہے؟ چائنا نے آفیشلی وار میں ملٹری انٹرونشن نہیں کی، لیکن چائنا اور رشیا کے اسٹریٹجک ریلیشنز مضبوط ہیں۔ چائنا کا سٹانس عام طور پر یہ رہا ہے کہ ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی ہونی چاہیے، کولڈ وار مینٹیلٹی سے بچنا چاہیے، ہر ملک کی سوورنٹی کا احترام کرنا چاہیے۔ اسی لیے چائنا خود کو میڈیٹر کے طور پر بھی پریزنٹ کرتا رہا ہے، لیکن ویسٹرن کنٹریز اکثر چائنا کے رشیا کے ساتھ قریبی تعلقات پر کنسرن بھی ظاہر کرتی رہی ہے۔ انڈیا کی نیوٹرل پالیسی۔ اب انڈیا کی بات کرتے ہیں۔ کئی لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ انڈیا نے رشیا کو اوپنلی کنڈیم کیوں نہیں کیا؟ جواب ہے نیشنل انٹرسٹ۔ انڈیا کے رشیا کے ساتھ ڈیفنس ریلیشنز، انرجی کوآپریشن، اسٹریٹجک پارٹنرشپ بہت پرانی ہے۔ اسی لیے انڈیا نے ڈپلومیسی اور اسٹریٹجک بیلنس کی پالیسی اپنائی۔ یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا ایک گولڈن پرنسپل بھی ہے۔ اسٹیٹس ایکٹ اکارڈنگ ٹو دیئر نیشنل انٹرسٹس، ناٹ ایموشنز۔ پاکستان پر اثرات۔ اس وار کا پاکستان پر ڈائریکٹ ملٹری ایفیکٹ کم تھا، لیکن اکنامک امپیکٹ بہت زیادہ ہوا۔ نمبر 1، انفلیشن یعنی مہنگائی۔ آئل پرائسز بڑھنے سے پاکستان کا امپورٹ بل بڑھ گیا، پیٹرول، ٹرانسپورٹ، بجلی سب متاثر ہوئے۔ نمبر 2، ویٹ کرائسس۔ رشیا اور یوکرین دونوں میجر ویٹ ایکسپورٹرز ہیں، سپلائی ڈسٹرب ہوئی، گلوبل فوڈ پرائسز میں اضافہ ہوا، پاکستان کو بھی فوڈ انفلیشن کا پریشر محسوس ہوا۔ نمبر 3، فورن پالیسی چیلنج۔ پاکستان کے رشیا کے ساتھ بھی ریلیشنز ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی، چائنا کے ساتھ بھی، اسی لیے پاکستان نے بھی کمپیریٹیولی بیلنسڈ ڈپلومیٹک اپروچ اختیار کی۔ کیا رشیا جیت رہا ہے؟ یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے۔ اس جواب کی صحیح اپروچ یہ ہوگی، رشیا نے کچھ ٹیریٹریز پر کنٹرول حاصل کیا اور یوکرین نے بھی کئی ایریاز میں ریزسٹنس اور کاؤنٹر آفینسو دکھائے، یعنی بیٹل فیلڈ کی سچویشن وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ انٹرنیشنل لا کا پرسپیکٹو۔
यूनाइटेड नेशंस चार्टर के मुताबिक हर सोवरेन स्टेट की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस का एहतराम जरूरी है। इसीलिए वार के लीगल और पॉलिटिकल डायमेंशंस को अलग अलग समझना चाहिए। इंटरनेशनल लॉ, सिक्योरिटी कंसर्न्स और डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस तीनों ही इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा हैं। अब सवाल पैदा होता है, क्या पीस मुमकिन है? परमानेंट पीस के लिए जरूरी होगा सीज फायर, डायलॉग, सिक्योरिटी गारंटीज, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स का नेगोशिएटेड सोल्यूशन। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए ये प्रोसेस आसान नजर नहीं आता। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मिलिट्री नहीं, डिप्लोमेटिक चैलेंज भी है। अब देखते हैं एनालिसिस। रशिया की प्रायोरिटीज: नेशनल सिक्योरिटी, नाटो एक्सपेंशन को रोकना, रीजनल इन्फ्लुएंस, स्ट्रेटेजिक बफर। यूक्रेन की प्रायोरिटीज: सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, वेस्टर्न सपोर्ट एंड सिक्योरिटी गारंटीज। वेस्ट की प्रायोरिटीज: रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, यूरोपियन सिक्योरिटी, नाटो यूनिटी एंड एनर्जी सिक्योरिटी। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। आज की दुनिया में किसी भी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के असरात सिर्फ उस रीजन तक महदूद नहीं रहते, बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।